جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ ایک آدھ مہینے سے جو ہنگامی صورتحال ہے اس ملک میں، اور جس انداز میں خفیہ طریقے سے آئینی ترامیم 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، اور پورا ملک جو ہے اسٹینڈ اسٹل کی جو ہے نوعیت پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، تمام تر توجہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ پر لگی ہوئی ہے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ وہ 1973 کا آئین، جس کو 51 سال ہو چکے ہیں، کون سی ایسی مصیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات خفیہ اندازوں میں اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی، اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے، جس کو وہ خود پبلک نہیں کرنا چاہتے، جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرما رہے ہیں۔ وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی، ملک کے ہر شہری، ہر باشندے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو۔ لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے؟ حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے؟ وہ قوتیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت۔ میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو بے روزگار ہوں بھائی، میں نے میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں۔ جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا، اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، تو یہی ووٹ کی عزت ہے۔ اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا، اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے۔ ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی۔ پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے
کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا. اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کون سی آئینی ترامیم چاہیے، اس میں ہمیں اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ نہیں، ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ، ہمارے ممبران واپس نہیں آتے. پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے، پھر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا ہم حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے. کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں پشتونخوا بھی ہے. ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم، پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لیے. وہ اتنا بڑا 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا. اس میں لائی گئی چاہے 26 ترامیم ہو، چاہے 100 کے قریب ترامیم ہو، وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہو سکتی، اس کو پھر ہم دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنے گے. دیکھیں، مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے پرائم منسٹر صاحب نے، اب حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ ان سے پوچھیں. اور ڈپٹی جو پرائم منسٹر اسحاق ڈار، انہوں نے رابطہ کیا. تو آپ دباؤ میں واپس آئے؟ دباؤ میں نہیں، میں احتجاجاً آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ پارٹی اس سخت وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سردار صاحب، بطور احتجاج کیا آپ قومی اسمبلی میں دوبارہ بھی واپس جا سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ اپنی یہ آواز اٹھا سکیں، جس طرح کہ آپ کے ارکان کو بڑے ایوان بالا سے غائب کیا گیا تاکہ کہیں تو آپ کی آواز موجود ہو؟ میرے خیال میں میری آواز جو یہاں پہ اٹھتی ہے اس ایوان میں جو نہیں اٹھ پاتی. وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ایک فیصلہ جو میں کرتا ہوں. بھائی ٹھہرو بھائی، ہو گیا بھائی. جی آپ پارلیمان کے اندر اور پاکستان سیاست کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی. پاکستانی سیاست میں تو ہم آئے، ہم نے یہ پارلیمنٹ پاکستان کا پارلیمنٹ تھا. نیشنل اسمبلی پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے. یہ سینٹ جو ہے اس ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے. اس میں بیٹھ کے ہم نے اپنی بات کی. جب ہمیں 2024 کے الیکشن میں وہاں سے ہمیں دھکیلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو رویہ بڑھتا گیا، ہمارے پاس راستہ کون سا بچا ہوا ہے؟ ہم جائیں اپنے لوگوں کے پاس، ہم جائیں گے بلوچستان کے لوگوں کے پاس اور ان سے فیصلہ لیں گے کہ ہمیں اب کون سی سیاست کرنی ہے، کیونکہ اس سیاست کے بارے میں اپنے لوگوں کو اب قائل نہیں کر سکتا. سردار صاحب، آپ کے 2 سینیٹر تو غائب ہیں، تو کس کو آپ کہیں گے کہ آپ میرے والا راستہ اختیار کریں اور وہ استعفیٰ دے دیں؟ جو ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی اس ریاست اور اس جمہوری کلچر سے ان کو یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی، یہ پٹ جمہورہ ہے. یہ پٹ جمہورہ ہے بھائی. اور جو ڈگڈگی بجانے والا ہے جو ہے نا، وہ یہاں کے سیاستدانوں کو نچار رہے ہیں. اگر ووٹ پورے نہیں ہوتے ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے. آج وہ کیا پیغام لے کر آئے؟ بھائی وہ دوسرا راستہ تو ہمارے لیے آج کا نہیں، بہت پہلے سے ہم لوگ آج وہ مولانا صاحب کے ساتھ ملنے آئے تھے. ہم نے اپنا گلا شکوہ کیا کہ جو بھی، چاہے وہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ ہے، جو امینڈمنٹ کا حصہ ہے، یا وہ اس امینڈمنٹ کے لیے کمپین کر رہا ہے،
हमारे लोगों को उस अमेंडमेंट में वोट डालने के लिए उठाया गया है, तो वो सब के सब इसमें बराबर के शरीक है। साहब ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपके अरकान से वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका उनके हवाले से क्या एक्शन होगा? देखें, वोट वो अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अगर वो जोर ज़बरदस्ती वोट ले रहे हैं तो मैंने कहा कि उस जिस तरह 18 तोड़े तो इस तरामीम का नाम भी चेंज करें, फिर उस पर पार्टी फैसला करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मेंगल साहब, बिलावल के पास रास्ता है, आप लोगों के पास भी रास्ता कौन सा है? हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। बलूचिस्तान में आप आए, आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे। तीनों बड़े बैठे थे, तो क्या ये तय हुआ कि पहले अरकान छोड़े जाएंगे? बिलावल साहब ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ये हमारी डिमांड है जी, ये हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, फिर हम बैठ के बात करें, सबको कहा जाए।